तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा पाने के लिए तिलावत करूँगा। तवज्जो के साथ तिलावत सुनिए और बरकतें हासिल कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा, अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक ضالًا फहदा, ववजदक आइलन फअग़ना, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, वअम्मस साइल फ़ला तन्हर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अल्लाह की बारगाह में चंद अशआर हम्द बारी ताला की पढ़ते हैं। मोहब्बत से हम्द बारी ताला में शामिल हो जाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्ल
صلی علی لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ کون مقام ہے اللہ کون مقام ہے اللہ دونوں جگہ میں ہے اللہ کون مقام ہے اللہ دونوں جگہ میں ہے اللہ جسم میں جام ہے اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ اول و آخر ہے ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ بھول جائیں در جنت کے بھول جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے جس نے بھی ایک بار کہا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ مجھ خطا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہے وہ مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ تنم
پژمردہ باراز عصیان یا رسول اللہ دلم پژمردہ بارا دلم پژمردہ باراز عصیان یا رسول اللہ خیش حیران سیاہ شد روزے سیانم ذکردہ خیش حیرانم سیاہ شد روزے سیانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے میرے آقا میرے سلطان مدینے والے پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاران چون بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاران مکن محروم جا میرا مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جا میرا مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پاراز ہجران یا رسول اللہ دلم پژمردہ بارا دلم پژمردہ باراز عصیان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پاراز عصیان یا رسول اللہ دلم پژمردہ بارا
پژمردہ واراز عصیان یا رسول اللہ چوسوئے من گزر آری من مسکین سے ناداری چوسوئے من گزر آری من مسکین سے ناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنو جایا رسول اللہ فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ تنم فرسوتا جان پارا سے ہجران یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا دلم پژمردہ وارا عصیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یہ عرض گناہگار کی ہے شان زمانہ یہ عرض گناہگار کی ہے شان زمانہ یہ عرض گناہگار کی ہے شان زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب
جب سختیاں سرکار ہوتا للہ مجھے اپنے نظاروں میں گھمانا ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد سرکار برے خاتمے سے مجھے کو بچانا سرکار برے خاتمے سے مجھے کو بچانا جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو شیطان لڑی سے میرا ایمان بچانا جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا آقا 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 میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنہا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا جب گورے غریبا کو چلے میرا جنازہ جب گورے غریبا کو چلے میرا جنازہ رحمت کی ردائی سے خدا را تو موڑانا جب قبر میں
چلے مجھ کو لٹا کر پیارے نبی گور کی وحشت سے بچانا خیر سے تدفین کے ہو سارے مراحل ہو قبر کا بھی لطف سے آسان دبانا جس وقت نکیریں کرے آکے سوالات آقا جس وقت نکیریں کرے آکے سوالات آقا مجھے تم آکے جوابات سکھانا سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا تربت میں میری نور کا فانوس جلانا جب قبر کی تنہائی میں گھبرائے میرا دل دینے کو دلاسا شگے ابرار تو آنا جب روز قیامت رہے ایک میل پہ سورج کوثر کا چھلکتا مجھے ایک جام پلانا محشر میں حساب میں دے ہی نہ سکوں گا محشر میں حساب میں دے ہی نہ سکوں گا رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانہ فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو نہ بھلانا فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے ہو جائے گا
شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گٹھائے غم کی چھائی دل پریشاں یا رسول اللہ. گٹھائے غم کی چھائی دل پریشاں یا رسول اللہ. گٹائے غم کی چھائی دل پریشاں یا رسول اللہ. تمہیں ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درما یا رسول اللہ. تمہیں ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درما یا رسول اللہ. گٹھائے غم کی چھائی دل پریشاں یا رسول اللہ. گٹھائے غم کی چھائی دل پریشاں یا رسول اللہ. تمہیں ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درما یا رسول اللہ. تمہیں ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درما یا رسول اللہ. مناظر بے وفا دنیا کے وہ سب دور نظروں سے. مناظر بے وفا دنیا کے وہ سب دور نظروں سے. تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں یا رسول اللہ. تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں یا رسول اللہ. علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ امید ہے کہ ہمارے لاکھوں لاکھ ناظرین کو یہ پتہ ہوگا کہ آج ہماری مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری اور ان کے بھائی ایاز خانانی بھائی، ان کے والد محترم کا حاجی حنیف خانانی صاحب کا کچھ گھنٹوں پہلے ہی رضا الہی سے انتقال ہوا. اور میں تو الحمدللہ ان سے تعزیت کر چکا ہوں، لیکن دنیا بھر سے علماء کرام اور ذمہ داران کے تعزیتی پیغامات آ رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں. اللہ کریم مرحوم کو غریق رحمت فرمائے. آپ ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رکھیں. کچھ ہی دیر کے بعد نماز جنازہ ہوگی. جو عالمی مدنی مرکز پہنچنا چاہتے ہیں، ٹھیک 10:30 بجے ہماری نیت ہے انشاءاللہ کہ نماز جنازہ ہوگی، اور انشاءاللہ نگران شورا یہاں موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان کے مدنی پھولوں سے بھی ہم مستفیض ہوں. اور واقعی ایک اور بات بڑی دیکھنے والی ہے، سوچنے والی ہے کہ جنازہ بھی آ گیا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلہ واصحابہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ. آرام سے
ہاں تو یہ قبلے کی طرف رکھیں. قبلہ ہی نہیں، سر اس طرف، سر اس طرف. جو رشتہ دار وغیرہ ہیں وہ پیچھے کی طرف آ جائیں، جو نماز جنازہ پڑھنے آئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں. تو میں اللہ کی رحمت سے اس حوالے سے میں خوش نصیب کہوں گا کہ ہمارے حنیف خانانی صاحب مرحوم وہ خوش نصیب والد ہیں کہ جن کی اولاد نگران شورا جیسی ہے. اور ماشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ شاید دنیا کے لاکھوں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو اپنے والدین کا ادب کیسے کرنا ہے، والدین کی تعظیم کیسے کرنی ہے، نگران شورا کے بیانات کے ذریعے میں سیکھنے کو ملتا ہے. تو یقیناً ان کے لیے ایک کرب بھری گھڑی ہے، مگر نیکی کی دعوت کا آج موقع ہے ان کے پاس بھی. سب اسلام میں پیچھے آ جائیں، جو آئے ہیں اور بیٹھتے جائیں، سارے اسلام میں بیٹھ جائیں، ابھی تھوڑی دیر لگے گی، بیٹھتے جائیں. انشاءاللہ 10:30 بجے انشاءاللہ نماز جنازہ کا سلسلہ ہوگا. عالمی مدنی مرکز میں بھی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں. تو میں چاہوں گا اس موقع پہ نگران شورا ہمیں مدنی پھولوں سے بھی نوازیں. اور یاد رہے کہ انشاءاللہ مرحوم کا جو سویم ہے وہ آنے والے منگل کو انشاءاللہ مغرب سے عشاء عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قرآن خوانی ہوگی، اور انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد منگل کو نگران شورا ہی سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. تو نگران شورا سے عرض کروں گا کہ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. جو یہاں مہمان رشتہ دار آئے ہیں وہ پیچھے تشریف رکھیں. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد نماز جنازہ ہوگی، اور جو باہر فیضان مدینہ کے طے خانے میں موجود ہیں وہ اسلامی بھائی بھی صفوں کے اندر اگر بیٹھیں گے قبلہ رخ ہو کر اس طرح بیٹھیں کہ جب نماز جنازہ کا موقع ہو تو آپ آسانی کے ساتھ جنازے میں شرکت کر سکیں. صلو علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے، اور جب اولاد ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے تو انہیں خوشیوں پر خوشیاں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں. مگر جب اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، تو دراصل وہ خود اپنا ہی بھلا کرتی ہے، اپنی ہی قبر و آخرت کو بہتر بناتی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اپنی دنیا کو بھی بہتر بناتی ہے. یہ دروازے ہوتے ہیں ماں باپ، جنت کے دروازے بھی ہیں، دوزخ کے دروازے بھی ہیں. ان کی اطاعت و فرما برداری کر کے بندہ جنت کی طرف بڑھتا ہے، اور نافرمانی کر کے جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے. والد کا چونکہ میرے انتقال ہو گیا ہے، اللہ انہیں کری کے رحمت فرمائے، آمین آمین آمین. ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوں. آپ بھی دعا کیجیے گا بے حساب بخشے جائیں. آج کی رات بڑی نازک رات ہے. میں اپنے والد صاحب کو دیکھ کر یہی سوچتا بھی تھا کہ آج میرے والد صاحب قبر میں اکیلے ہوں گے. جب بھی تھوڑی دیر پہلے پیغام آیا
قبر تیار ہو چکی ہے، سیلیں تیار ہو گئی ہیں. میں والد صاحب کے مزاج اور ان کے طبیعت کو پہچانتا تھا. ان کو تنہائی کے حوالے سے ان کی کیا سوچ تھی، اندھیرے کے حوالے سے ان کی کیا سوچ تھی. آج یہ قبر میں تنہا ہوں گے اور دعا آپ بھی کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، کر رہا ہوں، اور یہ دعا جاری رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سوالات اور اس کے جوابات کا معاملہ آسان فرما دے، کیونکہ یہ انتہائی سخت لمحہ ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح کا ارشاد ہے کہ قبر پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہے. موت اصل میں نصیحت کے لیے کافی ہے. رشتوں کا جانا، والد کا جانا، ماں کا جانا، بھائی بہنوں کا جانا دنیا سے غمزدہ کرتا ہے. آنکھوں سے اشک بھی بہتے ہیں، دل پر غم طاری ہو جاتا ہے، افسردگی بھی چھا جاتی ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام ہوتا ہے کہ اب ہماری باری ہے. اب جیسے میرے تایا انتقال کر گئے، پھر میرے چھوٹے چچا انتقال کر گئے، اب میرے والد صاحب، یہ 3 بھائی تھے، یہ دنیا سے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے. اللہ ان سب کو گری کے رحمت فرمائے. میرے ماموں تھے تو ایک ایک کر کے میرے چند ماموں چلے گئے. اب جو ہیں اللہ ان کو صحت و تندرستی دے، گری کے رحمت، ان کو اللہ سلامتی نصیب فرمائے. لیکن باری ہم سب کی ہے، جانا ہم سب نے ہے. اگر ہمارا آس پاس کا ماحول مدنی ہوگا تو انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، اسلامی بھائی کھڑے ہیں ماشاءاللہ. غسل میت کا معاملہ، کفن کا معاملہ، پھر اس کے بعد پڑھنے کا، دعاؤں کا، ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا ہی کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا ہے. جس رقت کے ساتھ اور جن محبتوں کے ساتھ یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو یہ ماحول کی برکتیں ہیں. میری والدہ کا بھی جب انتقال ہوا تھا تب بھی ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کا جو ایک بڑا خوبصورت و منفرد انداز دیکھنے کو ملا. اور برسوں کے بعد اب والد صاحب بیمار بھی تھے میرے، اللہ ان کی بیماری کو، ان کی گناہوں کا کفارہ بنا دے اور محبوب کی شفاعت ان کے حق میں قبول ہو جائے. تو اب جن کے ماں باپ ہیں میں ان سے کچھ مدنی التجا کروں گا کہ والدین کی خدمت کریں، کیونکہ آپ کتنی خدمت کر لیں نا، جب ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں نا تو پھر بھی آپ کو افسوس رہے گا کہ کاش کہ میں کچھ کر لیتا. کیونکہ اولاد کتنی ہی خدمت کر لے، کتنا ہی ان کا ان کے معاملات کو دیکھ لے، مگر یہ ماں باپ کا احسان ادا نہیں کر سکتے، ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمارے وجود کا سبب ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے وجود کا سبب ہیں. تو اللہ کریم ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے. جن کے ماں باپ ابھی حیات ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ محض ایک تعلق رکھنے کے بجائے خدمت کی طرف بڑھے. محض پیسہ دے کر کام گزارنے کے بجائے خدمت کی طرف بڑھیں. اور میں یہ بھی عرض کروں گا رشتہ داروں، جو دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ دیکھ اور سن رہے ہیں، کہ جب ہمارے یہاں کسی کی میت ہوتی ہے، انتقال کرتے ہیں، تو پھر ہم منہ دیکھنے بھی جاتے ہیں، دعائیں کرنے بھی جاتے ہیں، تعزیت کرنے بھی جاتے ہیں، پھر گھروں پر بھی جاتے ہیں، افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں. اب کسی کے انتقال کے بعد تو آپ نے کرنا ہی ہے، جیتے جی کر لو نا. کئی خاندان اور گھر یہ رشتے آپس میں دور رہتے ہیں، بہت دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہنا سننا ہو جاتا ہے، بات کمزور بھی پڑ جاتی ہے، لیکن ذرا اس پر غور کریں کہ عموماً ہمارے انتقال کے بعد، مرنے کے بعد لوگ جمع ہوتے ہی ہیں، آ جاتے ہیں، معافی بھی ہو جاتی ہے، درگزر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں،
اب انتقال ہو جائے آپ کہیں گے جناب آپ معاف کر دیجئے گا، جی 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 میری طرف سے بالکل معاف ہے۔ اب یہی کام اگر آپ کسی کی حیاتی میں کر لیں اور مل جل کر کوئی ایسی ترکیب بنا لیں، یقین مانے خاندانوں کے خاندان جو ہے نا وہ اجرنے سے بچ جائیں۔ تو آج وہ تمام خاندان کے لوگ، رشتہ داروں کے لوگ جو ملک و بیرون ملک دیکھ اور سن رہے ہیں، میں اپنے والد صاحب کی نماز جنازہ کا جو یہ اجتماع ہو رہا ہے، میں اس مناسبت سے آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی ناراضی ہے، خالہ، پھوپھی، ماموں، چچا، بھائی، بہن، رشتہ دار، ساس، بہو، سسرالی، جو بھی آپس میں ہوتے ہیں، انتقال کے بعد تجربہ یہی ہے کہ 20 سال، 25 سال، 30 سال کی ناراضی کے باوجود بھی پہنچنا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم جیتے جی پالیں اور صلہ رحمی کا ثواب حاصل کریں، کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی طرف بڑھیں۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے میں ادلا بدلا نہیں ہے کہ یہ اچھا کرے گا تو میں اچھا کروں گا، یہ بھلا کرے گا تو میں بھلا کروں گا، اس کو تو ادلا بدلا کہا گیا ہے۔ بلکہ ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے، تاکہ یہ خاندان جو اجڑ جاتے ہیں اور بڑے جب آپس میں لڑتے ہیں اور اسی لڑائی کے دوران ہی جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے جو اولادیں ہوتی ہیں نا، ان میں بھی دوریاں رہ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے والد صاحب ان سے نہیں بات کرتے تھے، تو ہماری ماں ان سے بات نہیں کرتی تھی، تو ہمارے چچا ان سے بات نہیں کرتے، تو یہ آپس کے اندر اس طرح کی ناراضی ہو جاتی ہے۔ اور یہ گاؤں میں، دیہاتوں میں، گوٹھوں میں، مختلف قوموں کے اندر اس طرح کا بہت سارا معاملہ چلتا ہے۔ تو میری تمام تر عاشقان رسول سے جو اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا کرتا ہوں کہ خدا را رشتہ داری کو جوڑیں، توڑیں نہیں، جوڑیں۔ اور جب آپ رشتہ جوڑنے کی طرف جائیں گے تو بہت بنیادی چیز ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کے سب سے قریبی رشتے میں آتے ہیں، تو ماں باپ سے تو بہت زیادہ آپ کو جوڑ کر رکھنا پڑے گا۔ یعنی مجھے اندازہ ہے، آپ میرے بیانات سنتے بھی رہتے ہیں، کئی ایسے بدقسمت اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ سے ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ بدقسمت لوگ ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ناراض ہونے کا جو حساب کتاب ہے نا، یہ ماں باپ کے حوالے رکھیں۔ اولاد کی اوقات نہیں ہے کہ وہ ماں باپ سے ناراض ہو، اس کی اوقات ہی نہیں ہے۔ اولاد کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ ماں باپ سے روٹھے۔ روٹتے تو ماں باپ ہیں اپنی اولاد کے انداز اور اس کے ایٹیٹیوڈ سے۔ تو اس میں ہمت کریں، وہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں، دیگر رشتہ داروں کو راضی کریں۔ اور میری یہ بات آپ کو خود تجربے میں آئی ہوئی ہوگی جو میں نے کہا ہے کہ اگر آپ جیتے جی نہیں بھی ملتے، مرنے کے بعد اس کی میت میں جاتے ہیں، اس کے جنازوں میں جاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، معافی بھی کرتے ہیں، گلے مل کر کہو تو کہ ہاں یار میں نے معاف کیا، ہاں یار میں نے جب معاف کرنا ہی ہے تو جیتے جی کر دو نا، خاندان کے خاندان بس جائیں گے۔ اور اتنی نفرتیں جو آپس میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ محبتوں میں بدل جائے گی اگر آپ نے خاندانوں کو ایک کرنے کی کوشش کی۔ تو جتنے بھی دنیا بھر میں عاشقان رسول سن رہے ہیں، مہربانی کر کے صلہ رحمی کی طرف بڑھیں اور ماں باپ کی خدمت کی طرف بڑھیں۔ اور ہاں، اگر آپ کے والد انتقال کر گئے تو اس کے لیے بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول ہمیں ہمارے دین، ہمارا اسلام دیتا ہے کہ ان کے جو دوست تھے جن سے یہ ملتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا سلوک انداز رکھنا چاہیے۔ تو یہ چند مدنی پھول میرے کچھ ذہن میں تھے جو میں نے آپ تک بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ سارے 10 بجے نماز جنازہ کا الحمدللہ اعلان ہے اور نیت یہی ہے کہ سارے 10 بجے 35 کچھ لوگ آ بھی رہے ہیں راستے میں، 5 منٹ میں کہ وضو وغیرہ بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ کوئی کلام کر لیں گے یا آپ کوئی۔ تو یہ عرض یہ ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار بھی جمع ہوئے ہیں، میری ان سے بھی مدنی التجا ہے کہ اگر اب تک میرے والد صاحب سے آپ کو جو بھی اذیت یا زحمت ہوئی ہو، اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیجیے گا۔ اور اگر میرے والد صاحب نے کسی کو پیسے دینے ہیں، کوئی قرضے کا حساب ہے،
تو مہربانی کر کر آپ، ہم دو بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، میں بھی حاضر ہوں، آپ ہم سے رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ اس طرح کی چیز اگر پروف ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم اپنے والد صاحب کے لیے بالکل حاضر ہیں، کھڑے ہیں۔ لیکن جو حقوق العباد اگر اس طرح کے کوئی طلب ہوئے ہیں تو مہربانی کر کر کرم کیجئے گا۔ آج بڑی نازک رات ہے میرے والد صاحب کے لیے، ہر مرنے والے کے لیے یہ رات بڑی نازک ہوتی ہے۔ میرے شیخ طریقت امیل سنت کا بیان ہے قبر کی پہلی رات۔ یہ بیان ہم میں سے ہر ایک کو سننا چاہیے کہ آج شاید ایک تعداد جائے گی قبرستان چھوڑنے کے لیے، لیکن اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ آہ غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ آخر کچھ ہی دیر کے بعد تدفین وغیرہ ہونے کے بعد، دعا فاتحہ ہونے کے بعد، اذان بالقبر ہونے کے بعد آخر ایک ایک کر کے سب پلٹ ہی آئیں گے، اور جسے آپ نے دفن کیا ہے وہ جانے والوں کی قدموں کی آہٹ سنے گا، سب چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر قبر میں سوالات، اس کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ہم پر بھی وقت آنا ہے۔ تو جانے والا اپنے بہت سارے مراحل سے گزر گیا، آگے کے مراحل باقی ہیں، لیکن وہ مراحل اب ہمارے ساتھ ہونے باقی ہیں۔ اب یہ معاملہ باقی ہے کہ ہمارا خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا بھی اچھی کر دے، ہم سب کے لیے آخرت بھی اچھی کر دے۔ دعا کرتا ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان کی اولاد کو اللہ توفیق دے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ معافی مانگ لیں اگر اس وقت کوئی بھی ایسی کوئی بھی اولاد دیکھ اور سن رہی ہے اور خوش قسمتی کے ساتھ آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، تو مہربانی کر کر اسی وقت رابطہ کر لو، فون کر لو، میسج کر لو، بات کر لو، کچھ بھی کر لیں آپ کہ مجھے معاف کر دو۔ لوٹ کر دوڑ کر فوراً پہنچ جائیں، قدموں میں پڑ جائیں۔ اگر خدا نخواستہ ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا، کیونکہ ان سے مخلص ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی اولاد کے لیے مخلص نہیں ہوتا۔ یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں کہ جب اولاد ہسپتال میں بھی بیمار ہونا تو باپ خود کو بیچ کر بھی اپنی اولاد کا علاج کراتا ہے۔ یہ اولاد ہوتی ہے جو کہہ دیتی ہے کہ ہمارے پاس خرچے کا پیسہ نہیں ہے، لیکن کبھی ماں باپ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس اپنی اولاد کے علاج کے لیے، اپنی اولاد کے اس کے لیے ہمارے پاس رقم نہیں ہے۔ ماں باپ قرضہ بھی لے لیتے، سب لے لیتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار رکھے، اور والدین کی جو دنیا میں خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کرتا ہے، ان کو آخرت کے بھی ان کے لیے انعامات ہیں، اور جو برائی ماں باپ کے ساتھ کرتے تو ان کے لیے دنیا میں بھی بربادی ہے، آخرت میں بھی وہ بربادی کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے، ان کو صحت و تندرستی دے، ان کی مغفرت کرے، اور ان کا اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں انشاءاللہ۔ مجھے بتائیں امیر علیہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک تری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز سب سن رہے ہیں؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ سب کو جاری ہے؟ جی جی مدنی چینل پر بھی جاری ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے۔ مجھے کافی دیر سے پتہ چلا، تقریباً میرا خیال ہے کوئی 7 بجے کے آس پاس پتہ چلا ہوگا۔ تو حاجی عمران کے والد محترم حمید خانانی صاحب انتقال فرما گئے۔ تو میں نے فوراً صوتی پیغام دیا حاجی عمران کو کہ میں آ جاؤں، کیا کروں۔ میرے لیے اتنی جلدی پہنچنا تو مشکل تھا، میں اس وقت باہر ملک میں ہوں۔ تو انہوں نے تو خیر وہی شفقت کی کہ نہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، منع کیا انہوں نے۔ اچھا، مانا یہ کہ میں رابطے میں ہوں ان سے، جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، کتنے بجے، تیجا میں کیا ترکیب ہوگی، یہ ہماری مشاورت سے ہوا۔ اللہ کریم بس مرحوم کو غریق رحمت فرمائے
اور حاجی عمران کو، ایاز بھائی کو اور سب سوگواروں کو صبر عطا فرمائے۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم محمد حنیف کو غریق رحمت فرما دے، رحمت و رضوان کے پھولوں میں ان کو ڈھک دے۔ الہ العالمین بیچاروں کی قبر کی پہلی رات آیا چاہتی ہے، اے اللہ منکر نکیر کی آمد بھی ہونی ہے، قبر کا ماحول ہم تو باہر سے ہی دیکھتے ہیں، اندر تو بس عمل کی روشنی ہوگی۔ تیری رحمت اور تیرے کرم کا ہی سہارا ہے۔ مولا کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، پروردگار ان کو بخش دے، کرم کر دے، ہمارے گوشت پاک کا صدقہ ان کو بخش دے۔ مولا کریم ماہ صدیق اکبر چل رہا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ ان کی مغفرت فرما دے۔ امام غزالی کا بھی یہ مہینہ ہے، یا اللہ امام غزالی کا واسطہ بیچاروں کو بے حساب بخش دے۔ الہ العالمین ان کی حال پر رحم فرمائیں، اس قبر کو کشادہ کر دے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان کی قبر میں اجالا فرما دے۔ الہ العالمین جنت الفردوس میں انہیں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پروس عطا فرما۔ تمام سوگواروں کو اے اللہ صبر عطا فرما، صبر پر اجر عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں تمام خاندان والوں سے، خاص کر دوستوں سے، ان کے مرحوم کے احباب سے میں بھی التجا کروں گا کہ ہو سکتا ہے زندگی میں مرحوم کی وجہ سے کسی کو کوئی دل دکھ گیا ہو، کچھ بات بری لگ گئی ہو، کوئی کوئی اب بھی کوئی تلف ہو گیا ہو، تو مہربانی کر کے مرحوم کو معاف فرما دیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر کوئی لین دین کا مسئلہ تو الحمدللہ میرا عمران سلامت ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، آپ ان سے رجوع کر لیں اور مرحوم کو تمام حقوق سے فارغ کر دیں، اللہ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا، بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ اب نماز جنازہ کی تیاری ہے، 10:30 بجے کا ٹائم تھا، اللہ کریم کرم فرمائے، میں تو جنازے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ میرا دل نماز جنازہ میں حاضر ہے اور میں شروع سے یہ سارے مناظر لائیو دیکھ رہا ہوں، اور ابھی بھی اس وقت میں اسکرین میرے سامنے ہے، اور میں انشاءاللہ نماز جنازہ بھی دیکھتا رہوں، میں دیکھ ہی سکتا ہوں، غیر دور پڑھ نہیں سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز جنازہ کے لیے صفحے بنا لیجیے۔